يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کے درس میں ہم ضمائر، پریفکس اور حروف جر کریں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ضمائر کیا ہوتے ہیں. ضمیر کی جمع ضمائر یعنی پروناؤنس. جو لفظ کسی اسم کی جگہ بولا جائے اسے ضمیر کہتے ہیں اور اس کی دو اقسام ہوتی ہیں، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل. ضمیر متصل یعنی اٹیچڈ پروناؤنس جو جڑی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی یہ لکھنے میں جوڑ کر لکھی جاتی ہیں. ضمیر متصل اسم، فعل اور حرف کے ساتھ جڑ کر آتی ہیں. ضمیر منفصل ڈیٹیچڈ پروناؤنس یعنی یہ لکھنے میں جوڑ کر نہیں لکھی جاتی ہیں، یہ الگ سے ہی لکھی جاتی ہیں. تمام ضمائر معرفہ ہوتے ہیں. ضمائر اشخاص کے حساب سے کچھ اس طرح سے ہیں. فرسٹ پرسن جس کو ہم متکلم کہتے ہیں، اس میں مذکر مؤنث ہوگا. پھر آتا ہے سیکنڈ پرسن، اس میں بھی مذکر اور مؤنث دونوں ہے. سیکنڈ پرسن کون ہوتا ہے؟ جس سے ہم مخاطب ہوتے ہیں، جو حاضر ہوتا ہے، جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، وہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے. پھر آتا ہے تھرڈ پرسن. تھرڈ پرسن میں بھی مذکر اور مؤنث دونوں ہوتا ہے. تھرڈ پرسن کون ہوتا ہے؟ جو غائب ہوتا ہے، جو اس جگہ پہ موجود نہیں ہوتا، تھرڈ پرسن. اوکے، اس کو دیکھنے کے لیے ہم پھر اسی طریقے سے گردان بنائیں گے. اوپر واحد، تثنیہ، جمع اور سائیڈ میں ہم تھرڈ پرسن سے شروع کریں گے، یعنی غائب کے صیغے ہم پہلے لائیں گے، اس کا مذکر مؤنث. پھر ہم سیکنڈ پرسن کو لے کر آئیں گے، حاضر، اس کا مذکر مؤنث، اور پھر متکلم آئے گا، فرسٹ پرسن آئے گا. فرسٹ پرسن کا مذکر مؤنث سیم ہوتا ہے. چلیں پھر ہم گردان بناتے ہیں اس کی. غائب مذکر واحد ہو یعنی ہز. غائب مذکر تثنیہ ہما their. غائب مذکر جمع ہم their. پھر ہم مؤنث کو دیکھیں گے. غائب مؤنث واحد ہا یعنی ہر. غائب مؤنث تثنیہ ہما. غائب مؤنث جمع ہن. یہ آپ کے غائب کے صیغے ہیں سارے. اب ہم حاضر کے صیغے دیکھتے ہیں. حاضر مذکر واحد کا یعنی یور. حاضر مذکر تثنیہ کما. حاضر مذکر جمع کم. حاضر مؤنث واحد کی یعنی یور، مؤنث کو کہیں گے ہم. حاضر مؤنث تثنیہ کما، یہ سیم ہے بالکل مذکر کی طرح ہی. حاضر مؤنث جمع کننا. متکلم میں مذکر اور مؤنث سیم ہوتے ہیں. متکلم واحد ہوگا یا اور نی. یہاں پر یہ بات نوٹ کیجیے گا کہ یا متکلم جو ہے یہ اسم کے ساتھ آتی ہے اور نی جو ہے وہ فعل کے ساتھ آتی ہے. متکلم جمع کیا ہو جائے گا؟ نا، ارس. ضمیر منفصل ڈیٹیچڈ پروناؤنس، اس کی بھی گردان ہم بناتے ہیں. غائب مذکر واحد ہوا یعنی ہی.
غائب مذکر تثنیہ ہما یعنی دے، غائب مذکر جمع ہم، غائب مؤنث واحد ہیا یعنی شی، غائب مؤنث تثنیہ ہما، غائب مؤنث جمع ہن۔ اب حاضر کے صیغوں پہ ہم آتے ہیں۔ حاضر مذکر واحد انتا یعنی یو، حاضر مذکر تثنیہ انتما یو ٹو، حاضر مذکر جمع انتم یو آل۔ ہم مذکر کی بات کر رہے تھے یہ، اب مؤنث کے صیغے دیکھتے ہیں ہم۔ حاضر مؤنث واحد انتی، حاضر مؤنث تثنیہ انتما، حاضر مؤنث جمع انتن۔ متکلم کے صیغوں میں آ جائیے۔ متکلم میں مذکر اور مؤنث سیم ہوتے ہیں، اوکے؟ تو اس کا واحد ہو جائے گا انا یعنی آئے، اور اس کا جمع نحنو یعنی وی۔ جیسا کہ آپ کو ابھی ہم نے بتایا کہ ضمیر متصل اسم فعل اور حرف کے ساتھ جوڑ کر آتی ہیں، تو آئیں اب ہم ایک اسم کے ساتھ اس کو جوڑ کر لکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک اسم ہے ربن، اس کے ساتھ جب ہم ہو کی ضمیر جوڑ کے لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا ربہ۔ اس بات کا خیال رہے کہ ضمیر جب اسم کے ساتھ جڑ کر آئے گی تو اسم کا ال یا تنوین ڈراپ ہو جائے گی۔ ربن کو جب ہم نے ہو کی ضمیر کے ساتھ ملایا تو ربن سے تنوین ڈراپ ہو کے خالی ربو رہ گئی، ایک پیج رہ گیا اور وہ ہو گیا ربہ۔ چلیں اب ہم اس کی گردان بناتے ہیں۔ غائب مذکر واحد ربہ یعنی اس کا رب، ہم مذکر کی بات کر رہے ہیں۔ غائب مذکر تثنیہ ربہما ان دو مردوں کا رب، غائب مذکر جمع ربہم ان تمام مردوں کا رب، غائب مؤنث واحد ربہا یعنی اس ایک عورت کا رب، غائب مؤنث تثنیہ ربہما ان دو عورتوں کا رب، غائب مؤنث جمع ربہن یعنی ان تمام عورتوں کا رب۔ اب ہم حاضر کا صیغہ دیکھتے ہیں۔ حاضر مذکر واحد ربکا تمہارا رب، حاضر مذکر تثنیہ ربکما تم دونوں کا رب، حاضر مذکر جمع ربکم تم تمام مردوں کا رب، حاضر مؤنث واحد ربکی تمہارا رب، ہم مؤنث کی بات کر رہے ہیں یہاں، حاضر مؤنث تثنیہ ربکما تم دو عورتوں کا رب، حاضر مؤنث جمع ربکنا تم تمام عورتوں کا رب۔ متکلم پہ آ جائیے، یہ ربی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بھی مینشن کیا تھا کہ اسم کے ساتھ یائے متکلم آتی ہے، یہ ہو جائے گا ربی۔ متکلم جمع ربنا ہمارا رب۔ ایک پوائنٹ یہاں پر نوٹ کرنے والا ہے کہ پوری گردان میں رب کے اوپر پیش ہے، لیکن متکلم واحد میں ہم نے لکھا ربی۔ متکلم میں ربن کے ساتھ ہم جب یائے متکلم لگائیں گے تو وہ رب کے ساتھ چھوٹی یا مل گئی، رب کے اوپر پیش ہے۔ یا جو ہے وہ فورس کرتی ہے اپنے سے پہلے والے لیٹر کو زیر لینے کے لیے، تو یہ ربی ہو جائے گا۔ اب ربی کو ہم دو طرح سے لکھتے ہیں، ایک تو یہ یائے متکلم کے ساتھ ربی جو آپ دیکھ رہے ہیں، یا پھر دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ رب کے نیچے یہ زیر لگا ہوا ہے، یعنی یائے متکلم ڈراپ ہو گئی
اور اپنی سسٹر زیر کو اپنی جگہ وہ بٹھا گئی ہے. تو اب یہ ربی پڑھنے میں یہ اسی طرح سے پڑھا جائے گا ربی, اور اس کے معنی بھی سیم ہوں گے ربی. یعنی ربی کے نیچے زیر جو ہے وہ اس بات کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یا متکلم یہاں ہے لیکن وہ لکھنے میں ڈراپ ہو گئی ہے. تو آپ ربی اس طرح لکھیں یا ربی اس طرح سے لکھیں, دونوں طرح سے ٹھیک بھی ہے, اور یا کو ڈراپ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ با کے نیچے زیر ہے نا. بدایات یا بوادے یا پریفکس. پریفکس کے اپنے معنی ہوتے ہیں لیکن اکیلے خود سے کوئی مفہوم نہیں دیتے, یعنی اپنی اون کوئی سینس نہیں دیتے. یہ اسم فعل یا جملے کے ساتھ مل کر معنی دیتے ہیں. پریفکس کے اندر انا, لا اور ایا آتے ہیں. انا کے معنی بے شک, لا کے معنی کے لیے اور ایا کے معنی صرف کے ہوتے ہیں. اب ان کی گردان ہم ضمیر متصل کے ساتھ بنائیں گے. سب سے پہلے ہم انا کو دیکھیں گے. غائب مذکر واحد, انہو بے شک وہ ایک مرد. غائب مذکر تثنیہ انہما بے شک وہ دو مرد. غائب مذکر جمع انہم بے شک وہ سب مرد. غائب مؤنث واحد انہا بے شک وہ ایک عورت. غائب مؤنث تثنیہ انہما بے شک وہ دو عورتیں. غائب مؤنث جمع انہن بے شک وہ تمام عورتیں. اب حاضر کے صیغوں میں آ جائیے. حاضر مذکر واحد انکا بے شک تم, ہم مذکر سے خطاب کر رہے ہیں. حاضر مذکر تثنیہ انکما بے شک تم دونوں. حاضر مذکر جمع انکم بے شک تم سب مرد. حاضر مؤنث واحد انکی. حاضر مؤنث تثنیہ انکما بے شک تم دونوں عورتیں. حاضر مؤنث جمع انکن بے شک تم سب عورتیں. متکلم واحد اننی یا انی, اس کو ان دونوں طرح سے لکھا جا سکتا ہے, دونوں ٹھیک ہیں. اسی طرح سے متکلم جمع اننا یا پھر انا, اس کو ان دونوں طرح سے لکھا جا سکتا ہے. انا کے ساتھ مل کر ضمیر متصل ضمیر منفصل کے معنی دیتا ہے, یہ سٹریس کے معنی دیتا ہے. انا کے بعد اب ہم لا کی گردان بنائیں گے ضمیر متصل کے ساتھ. غائب مذکر واحد لہو. غائب مذکر تثنیہ لہما. غائب مذکر جمع لہم. اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے لیے, اس ایک مذکر کے لیے, ان دو مذکر کے لیے یا ان سب مذکر کے لیے. ٹھیک ہے. غائب مؤنث واحد لہا, اس ایک مؤنث کے لیے, اس ایک عورت کے لیے. غائب مؤنث تثنیہ لہما, ان دو عورتوں کے لیے. غائب مؤنث جمع لہن, ان سب عورتوں کے لیے. حاضر کے صیغوں میں آ جائیے. حاضر مذکر واحد لکا, تمہارے لیے. حاضر مذکر تثنیہ لکما, تم دونوں کے لیے. حاضر مذکر جمع لکم, تم سب مردوں کے لیے. حاضر مؤنث واحد لکی, تمہارے لیے. ہم اب مؤنث سے خطاب کر رہے ہیں.
हाजिर मुअन्नस तस्निया लकुमा, तुम दोनों के लिए, तुम दोनों औरतों के लिए। हाजिर मुअन्नस जमा लकुन्ना, तुम सब औरतों के लिए। मुतकल्लिम ली और मुतकल्लिम जमा लना, हमारे लिए, और ली के मायने होंगे मेरे लिए। अब हम इया की गर्दान बनाएंगे जिसके मायने सिर्फ के हैं। गायब मुज़क्कर वाहिद इयाहू, सिर्फ वो, एक मुज़क्कर। गायब मुज़क्कर तस्निया इयाहुमा, सिर्फ वो दोनों। गायब मुज़क्कर जमा इयाहुम, सिर्फ वो सब। ख्याल रहे हम यहाँ मुज़क्कर के सीगे कर रहे थे। गायब मुअन्नस वाहिद इयाहा, सिर्फ वो एक औरत। गायब मुअन्नस तस्निया इयाहुमा, सिर्फ वो दो औरतें। गायब मुअन्नस जमा इयाहुन्ना, सिर्फ वो सब औरतें। हाजिर के सीगों में आ जाइए। हाजिर मुज़क्कर वाहिद इयाका, सिर्फ तुम। हाजिर मुज़क्कर तस्निया इयाकुमा, सिर्फ तुम दोनों। हाजिर मुज़क्कर जमा इयाकुम, सिर्फ तुम सब। हाजिर मुअन्नस वाहिद इयाकी, सिर्फ तुम। ख्याल रहे अब हम मुअन्नस के सीगे कर रहे हैं। हाजिर मुअन्नस तस्निया इयाकुमा, सिर्फ तुम दोनों। हाजिर मुअन्नस जमा इयाकुन्ना, सिर्फ तुम सब औरतें, मुअन्नस। मुतकल्लिम मुतकल्लिम वाहिद इया, सिर्फ मैं। और मुतकल्लिम जमा इयाना, सिर्फ हम। यहां एक इंपॉर्टेंट नोट, अगर इया जुमले के शुरू में आए तो स्ट्रेस के मायने देता है, लेकिन अगर जुमले के बीच या आखिर में आए तो कोई मायने नहीं देता, सिर्फ जुमले को जोड़ने के लिए इस्तेमाल में आता है या ज़मीर के मायने देता है। सूरह फातिहा में ये जुमले के शुरू में आया है तो स्ट्रेस के मीनिंग दे रहा है, और सूरह बकरा आयत 40-41 में ये आखिर में और बीच में आ रहा है तो वो स्ट्रेस का मफहूम नहीं दे रहा। इंशाल्लाह अभी हम कुरान से जब एग्जाम्पल करेंगे तो ये आगे आएगा। हुरूफ जर, वो हुरूफ जो अपने से बाद में आने वाले इस्म या ज़मीर को ज़ेर देते हैं। हुरूफ जर को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। ग्रुप 1 के अंदर अला, इला, फी, बी। अला के मायने ऑन, उर्दू में पर। इला के मायने टूवर्ड्स, की तरफ। फी के मायने आ जाते हैं इन या उर्दू में। बी जो है वो कई एक मायनों में इस्तेमाल होता है। इन के मायनों में भी होता है, विथ के मायनों में रीजन बता रहा होता है, यानी सबब बता रहा होता है, और ये कसमिया भी होता है। ग्रुप 2 में मिन, अन और ली आता है। मिन के मायने हैं फ्रॉम, उर्दू में से। अन के मायने भी सेम है फ्रॉम के, लेकिन ये अबाउट के मीनिंग भी देता है। फिर ली जो है ये फॉर के मायने देता है, के लिए, और ये ओनरशिप के लिए भी आता है, तमलीक जिसे कहते हैं। लिखने में ली जो है आप लाम के नीचे जेर लिखें या जबर लिखें, ये दोनों सेम बात है। लिखने में दोनों तरह से इसको लिखा जाता है। फिर थर्ड ग्रुप में आपके आता है वा, का, ता और हत्ता। वा जो है वो कसमिया होता है, कसम के लिए आता है।
کا کے معنی تشبیہ دینے کے ہوتے ہیں, جیسا, جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا لائک, یہ اس کے معنی دیتا ہے. تا جو ہوتا ہے وہ بھی قسمیہ ہوتا ہے, یہ قسم کے لیے آتا ہے. اور حتی کے معنی ہوتے ہیں انٹل, اردو میں کہتے ہیں نا یہاں تک. اب یہاں ہمیں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ گروپ 1 اور 2 اسم اور ضمیر دونوں کے ساتھ آتا ہے, جبکہ گروپ 3 جو ہے وہ صرف اسم کے ساتھ آتا ہے, یہ ضمائر کے ساتھ نہیں آتا ہے. گروپ 1 جس کے اندر الا, الا, فی, بی آتا ہے, اگر یہ اسم کے ساتھ آئیں گے تو اسم پر جر نظر آتا ہے, اور اگر یہ ضمیر کے ساتھ آئیں گے تو صرف کچھ ضمائر پہ جر لکھا ہوا نظر آتا ہے, باقی پر لکھا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن ہوتے سب زیری حالت میں ہیں کیونکہ یہ حروف جر ہیں, تو ڈیفینیٹلی یہ اپنے سے بعد میں آنے والے اسم اور ضمائر کو جر دے رہے ہیں, لیکن لکھنے میں کچھ پہ نظر آتا ہے کچھ پہ نہیں, لیکن ہوتے سارے زیری حالت میں ہیں. جن ضمائر پر لکھا ہوا نظر آتا ہے وہ ہیں ہو, ہما, ہم اور ہننا. اگر ان ضمیروں کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ واضح ہوگا کہ یہ سارے جو ہیں غائب کے صیغے ہیں, صرف واحد مؤنث کو ہٹا دیجئے. تو یہ سمجھنے کے لیے یہ بات آسان ہو گئی کہ فرسٹ گروپ جو ہے صرف غائب کے صیغوں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے, باقیوں پہ متکلم اور حاضر میں لکھا ہوا نظر نہیں آتا, لیکن ہوتے سب زیری حالت میں ہیں. چلیں اس کی اب ہم اگزامپل کرتے ہیں. الا پلس البیتو, یہ البیتو ہے کیونکہ اسم کی اپنی حالت اوریجنل جو ہوتی ہے وہ رفعی ہی ہوتی ہے, جب تک اس کو کوئی چیز ایکٹ نہیں کرتی اس کی حالت رفعی ہی رہتی ہے. تو جب الا البیتو کے ساتھ آیا تو یہ ہو جائے گا الالبیتی, اور یہ مرکب جو ہے یہ جار مجرور بن گیا, یعنی حرف جر کی وجہ سے اس نے البیتو کو مجرور کر دیا, زیری حالت میں کر دیا. اور یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ الالبیتی. الا کے ساتھ ہی جب آپ ہو کی ضمیر کو جوڑیں گے تو ہو جائے گا علیہ, یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. الا پلس البیتو, الالبیتی, یہاں پہ پھر یہ کیا ہو گیا؟ البیتی جو ہے الا کی وجہ سے زیری حالت میں ہے, الا نے البیتو کو جر دے دیا, زیر دے دیا. الا کو ہو کی ضمیر کے ساتھ کریں تو ہو جائے گا الیہ. فی پلس البیتو, فی البیتی, اور فی کو ہو کی ضمیر کے ساتھ ملائیں گے تو ہو جائے گا فی ہی. بی کو اللہ کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو ہو جائے گا باللہ, اور بی کو ہو کی ضمیر کے ساتھ لکھیں گے تو ہو جائے گا بیہی. اب ہم اس کی گردان بناتے ہیں. غائب مذکر واحد علیہ, غائب مذکر تثنیہ علیہما, غائب مذکر جمع علیہم, غائب مؤنث واحد علیہا, غائب مؤنث تثنیہ علیہما, غائب مؤنث جمع علیہن. یہاں پر آپ نے یہ غور کیا ہے یہ غائب کے صیغے ہیں, اور صرف واحد مؤنث کے علاوہ باقی تمام جو ضمائر ہیں انہوں نے زیری حالت لی ہے, جو کہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اب آ جائیے حاضر کے صیغوں کی طرف. حاضر مذکر واحد علیکا, حاضر مذکر تثنیہ علیکما,
हाजिर मुज़क्कर जमा अलैकुम, हाजिर मुअन्नस वाहिद अलैकी, हाजिर मुअन्नस तस्निया अलैकुमा, हाजिर मुअन्नस जमा अलैकुन्ना, मुतकल्लिम अलैनी अलैना। अब इस गर्दान को आप देखिए, आपको जेर लिखा हुआ सिर्फ गायब के सीगों में नजर आ रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है ये सब के सब जेरी हालत में ही। क्यों? इसलिए कि ये हुरूफ जर के साथ आए हैं। ठीक है। ग्रुप 2 जिसके अंदर मिन, अन और ली आता है। अगर इस्म के साथ आए तो इस्म को जर देते हैं और एक्शन नजर आता है, और अगर जमीर के साथ आए तो उनको भी जेर देते हैं लेकिन एक्शन नजर नहीं आता। यानी ग्रुप 1 में तो ये था ना कि कुछ दमाइर पे हमें एक्शन लिखा हुआ नजर आ रहा था, बाकियों पे एक्शन नजर नहीं आ रहा था। ग्रुप 2 में किसी के ऊपर भी, यानी पूरे के पूरे जो दमाइर की गर्दान है उस पे कहीं भी आपको जेर लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन पूरी गर्दान जेरी हालत में ही होगी ग्रुप 2 की वजह से, हुरूफ जर की वजह से। ओके, चलिए इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। मिन प्लस मस्जिदुन, मिन की वजह से मस्जिदुन क्या हो जाएगा? मिन मस्जिदिन। मिन हु की जमीर के साथ हो जाएगा मिन हु। यहां पर आपने देखा हु के ऊपर पेशी है, जेर नहीं है, लिखा हुआ आपको जेर नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम कहेंगे मिन की वजह से हु की हालत जेरी ही है। ओके, अन प्लस मस्जिदुन, अन मस्जिदिन, अन प्लस हु, अन हु, ली प्लस मस्जिदुन, ली मस्जिदिन। ली जो है जब दमाइर के साथ आता है तो यहां पर इस तरह से लाम के ऊपर जबर आता है, जेर के साथ नहीं आता। तो ला प्लस हु ये हो जाएगा लहू। आए इसको भी अब हम गर्दान की शक्ल में देखते हैं। गायब मुजक्कर वाहिद मिन हु, गायब मुजक्कर तस्निया मिन हुमा, गायब मुजक्कर जमा मिन हुम, गायब मुअन्नस वाहिद मिन हा, गायब मुअन्नस तस्निया मिन हुमा, गायब मुअन्नस जमा मिन हुन्ना। हाजिर की सीगों में आ जाइए। हाजिर मुजक्कर वाहिद मिन का, हाजिर मुजक्कर तस्निया मिन कुमा, हाजिर मुजक्कर जमा मिन कुम, हाजिर मुअन्नस वाहिद मिन की, हाजिर मुअन्नस तस्निया मिन कुमा, हाजिर मुअन्नस जमा मिन कुन्ना। मुतकल्लिम, मुतकल्लिम वाहिद मिन्नी, मुतकल्लिम जमा मिन्ना। ग्रुप 3 वा, का, ता, हत्ता, ये सिर्फ इस्म को जर देते हैं और दमाइर को जर नहीं देते, यानी ये सिर्फ इस्म के साथ आते हैं, ये दमाइर के साथ आते ही नहीं हैं। आइए इनकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। वा प्लस अल्लाह, वल्लाही, वाव कसमिया होता है तो वल्लाही, जिस तरह अल्लाह की कसम खाते हैं तो अरबी में ऐसे कहेंगे वल्लाही। ता भी कसमिया होता है और जब ये अल्लाह के साथ आएगा तो ये हो जाएगा तल्लाही, इसका मतलब भी अल्लाह की कसम है। का प्लस अल फराशु, तो का तजबी का होता है, अल फराशु के साथ आने से हो जाएगा कल फराशी।
हत्ता प्लस मतलाउल फजरी, तो ये हो जाएगा हत्ता मतलाइल फजरी। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी जमीर किसी ऐसे लफ्ज के साथ मिलती है जिसके आखिर में जर या आती हो, तो जमीर पढ़ने की आसानी के लिए खुद ही जर ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अन प्लस सलातू प्लस हुम, तो ये हो जाएगा अन सलातिहिम। सलाती जो है वो हर्फ जर अन की वजह से जेरी हुआ और हुम की जमीर हिम हो गई पढ़ने की आसानी के लिए, तो ये हो जाएगा अन सलाती हिम। इसी तरह से तरमी प्लस हुम, ये हो जाएगा तरमी हिम। जैसा कि आपको बताया था कि जब भी जमीर किसी ऐसे लफ्ज के साथ मिलती है जिसके आखिर में जर या आती हो, तो जमीर पढ़ने की आसानी के लिए खुद भी जर ले लेती है। दमाइर, प्रीफिक्स और हुरूफ जर कर लेने के बाद उनकी मिसालें अब हम कुरान में देखेंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 25 में आप देखते हैं अन्ना लहुम जन्नातिन। अन्ना आपका प्रीफिक्स है जिसके मायने बेशक के हैं। लहुम, ला हर्फ जर और हुम जमीर। जब हर्फ जर किसी जमीर और इस्म के साथ आता है तो उसको हम कहते हैं जार मजरूर, यानी उस जर से जो इस्म या जमीर है वो मजरूर हो गया, जेरी हालत में हो गया, तो उसको हम कहेंगे जार मजरूर। लहुम जार मजरूर, और इसके मायने क्या हो जाएंगे? उनके लिए, बेशक उनके लिए। जन्नातिन, जन्नातिन के मतलब बागात है। इस पूरे टुकड़े के मायने क्या हुए? बेशक उनके लिए बागात हैं। इसी तरह आयत नंबर 26 में आप देखते हैं अन्नाहुल हक्कू। अन्ना आपका फिर प्रीफिक्स हुआ, यहां पे इसके साथ हु की जमीर जुड़ी हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हु की जमीर का क्या सीगा है, गर्दान के अंदर उसकी लोकेशन क्या है, तो उसको आप किस तरह बताएंगे? गायब मुजक्कर वाहिद। याद है जिस तरीके से मैं बोल रही थी उसी तरीके से आपने वो सीगा बताना है, यानी जो हु की जमीर है वो गायब मुजक्कर वाहिद की जमीर है, ये उसका सीगा है। तो अन्नहु बेशक वो, अल हक्कु हक है, इसके मायने क्या हो जाएंगे? बेशक वो हक है। सूरह बकरा की ही आयत नंबर 17 में देखिए, फी ज़ुलुमातिन। फी हर्फ जर है और ज़ुलुमातिन इस्म है, तो फी ज़ुलुमातिन जार मजरूर हो गया, यानी हर्फ जर की वजह से उसने इस्म को मजरूर कर दिया, तो इस सेट को हम कहते हैं जार मजरूर। इस्म की गर्दान करते वक्त यादें हमने देखा था कि नस्बी और ज़ेरी तस्निया जमा सेम होते थे, तो वहां पर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे परेशान नहीं होइएगा क्योंकि ये सेम है। जब आयत में आएंगे तो हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ये नस्बी है या ज़ेरी है। यहाँ पर अब आपको पहचान आसान हो जाएगी कि हर्फ जर आने की वजह से ज़ुलुमातिन जो है वो ज़ेरी हालत में है, मुअन्नस है और ज़ेरी हालत में है, जमा का सीगा है ये। फी के मतलब में था, तो फी ज़ुलुमातिन के मायने हो जाएंगे अंधेरों में। सूरह बकरा की ही आयत नंबर 22 में आप देखेंगे मिनस समाई, ये फिर क्या सेट हो गया? जार मजरूर का। मिनस समाई आसमान से। सेम सूरह आयत नंबर 204, फी कल्बिही। फी आपका फिर हुर्फ जर है, कल्बी
قلبی کی زیری حالت فی کی وجہ سے ہے. فی نے قلبی کو زیری حالت میں کر دیا اور اس کے بعد ہو کی ضمیر ہے. غائب مذکر واحد کا صیغہ ہے یہ. فی قلبی ہی اس کے دل میں. سورہ آل عمران آیت نمبر 12. الی جہنم، یہ پھر جار مجرور ہوا جہنم کی طرف. سورہ نساء آیت نمبر 34. علی النساء، عورتوں پر، یہ پھر آپ کا جار مجرور ہوا. سیم سورہ آیت نمبر 42 کھول لیجئے پلیز. یہاں پر بھی آ رہا ہے علی سفرن، جار مجرور سفرن کی زیری حالت اللہ کی وجہ سے ہے. سفر پر. سورہ مائدہ آیت 15. رسولنا، یہ اسم کے ساتھ ضمیر متصل جمع متکلم ہے. اسی کے آگے آپ دیکھیں گے لکم، تمہارے لیے. لکم، کم جو ہے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں یہ کون سا صیغہ ہے تو اس کی پہچان آپ کیسے بتائیں گے؟ ضمیر متصل حاضر مذکر جمع. اگر آپ کو ابھی تک ضمیروں کی پہچان نہیں ہوئی ہے تو پلیز اپنی گردانوں کو پکا کریں تاکہ آپ واضح طور پہ ضمیروں کے صیغے پہچان سکیں. سیم سورہ آیت نمبر 17 میں پلیز دیکھیں. امہ، اس کی ماں، یہاں اسم کے ساتھ ضمیر آئی ہوئی ہے. آیت 17 میں ہی آپ دیکھیں گے للہ، یہ پھر جار مجرور ہے اور لی حرف جر کی وجہ سے اس میں جلالہ کی زیری حالت ہوئی ہوئی ہے. للہ، یہاں پر حرف جر لی جو ہے وہ اونرشپ کا ہے، ملکیت کا ہے. تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے اللہ کے ہیں. ملک السماواتی، ملک بادشاہت، سماواتی آسمانوں اور زمین کی. تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے. یہاں لی جو ہے ہم نے ملکیت کا لیا ہے. سورہ الانعام آیت نمبر 128. اِنَّ رَبَّکَ، بے شک آپ کا رب. یہاں پھر اسم کے ساتھ ضمیر متصل آئی بھی ہے. اگر میں یہاں پھر آپ سے پوچھوں کہ یہ جو کا ہے یہ کیا صیغہ ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ضمیر متصل حاضر مذکر واحد. صیغے کی پہچان آپ کو اس طرح سے ہونی چاہیے. سورہ اعراف آیت 90. من قومہ، اس کی قوم سے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 42. من ہما، من حرف جر ہے اور ہما، اس صیغے کی پہچان کیجئے. ضمیر متصل یہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور مذکر یا مؤنث کیونکہ دونوں کے سیم ہیں تو اس کی پہچان ابھی آپ اس طرح کریں گی. من ہما، ان دونوں سے. سیم سورہ آیت نمبر 51. ان نفسہ، یہ جار مجرور ہوا ان نفسی اور پھر اس کے ساتھ ضمیر متصل لگی ہوئی ہے. اس کے نفس سے. سورہ یوسف کی ہی آیت نمبر 33 میں جب آپ آئیں گے یہاں پر آپ کو کافی جانے پہچانے حروف نظر آئیں گے. سب سے پہلے آپ دیکھیں گے ربی، یہاں پہ یائے متکلم ڈراپ ہوئی ہوئی ہے اور زیر جو ہے وہ یا کو ریپرزنٹ کر رہا ہے. تو ربی کے معنی کیا کریں گے؟ میرا رب. اس کے بعد آپ دیکھیں گے الیہ، پھر الیہ، انی. اس کے بعد آتا ہے قیدہن،
قیدہ جو ہے اس کے معنی مکر یا تدبیر کے ہوتے ہیں. ہننا اس ضمیر کی پہچان کیجئے. ضمیر متصل غائب مؤنث جمع ان سب عورتوں کا مکر. آگے آتا ہے الیہن ان سب کی طرف. سورہ مریم آیت نمبر 36. ان اللہ ربی و ربکم بے شک اللہ ربی یہ رب کے ساتھ یا متکلم لگی ہوئی ہے میرا رب بے شک اللہ میرا رب. اب آگے آپ وا دیکھ رہے ہیں یہ عطف کی ہوتی ہے اور اس کے معنی اور کے ہوتے ہیں. تو کنٹینیو کیجئے ترجمے کو. بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا رب ہے. یہاں ربو کے ساتھ کم کی ضمیر لگی ہوئی ہے. اس ضمیر کی پہچان کیجئے. ضمیر متصل حاضر مذکر جمع. سیکھے گئے قواعد کی جتنی زیادہ آپ قرآن میں پریکٹس کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے وہ مستفید ثابت ہوگی. مریم کی ہی آیت نمبر 41 میں پلیز دیکھیے. فی الکتابی یہ پھر جار مجرور ہے. کتابی اس کی زیری حالت کیوں ہے؟ فی کی وجہ سے، وہ حرف جر ہے. فی الکتابی کیا معنی ہو جائیں گے؟ کتاب میں. سورہ مریم کی آیت نمبر 40 میں پلیز دیکھیے. یہاں پر بھی آپ کو کافی سارے جانے پہچانے کلمات نظر آئیں گے. سب سے پہلے اننا بے شک ہم. نحنو نحنو کی ضمیر کی پہچان کیجئے. ضمیر منفصل جمع متکلم. اس کے آگے علیہا اور اس کے آگے آپ دیکھیں گے الینا ہماری طرف. سیم سورہ آیت نمبر 47 لکا تمہارے لیے اور ادھر ہی آپ کو علیکا بھی نظر آئے گا، پھر ربی نظر آئے گا، پھر انہو نظر آئے گا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 59 علی العرشی عرش پر یہ پھر کون سا مرکب بن گیا؟ جار مجرور. فرقان کی ہی 63 پہ پلیز دیکھیے. علی الارضی زمین پر مرکب کون سا ہے؟ یہ جار مجرور. سیم سورہ آیت نمبر 65 اِنَّ عَذَابَهَا بے شک اس کا عذاب. سورہ نمل آیت نمبر 66 ہم فی شکن منہا اس کو غور سے دیکھیے. ہم وہ سب. اس ضمیر کا صیغہ کیا ہے؟ یہ ضمیر منفصل یہاں پر آئی ہوئی ہے. جمع مذکر غائب. وہ فی شکن شک میں ہیں، منہا اس سے. سورہ روم کی آیت نمبر 9 رسلہم یہاں پر ضمیر کون سی لگی ہوئی ہے؟ جمع مذکر غائب. اور یہ ضمیر کون سی والی ہے؟ متصل ہے یا منفصل ہے؟ متصل ہے کیونکہ جوڑ کے لکھا ہوا ہے نا. اب یہاں پہ رسولو یہ بھی جمع مکسر ہے. اس کے معنی کیا ہوگا؟ ان کے رسول. روم کی ہی آیت نمبر 7 پلیز دیکھیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ اور وہ عَنِ الْآخِرَةِ آخرت کی زیری حالت کس وجہ سے ہوئی ہوئی ہے؟ ان کی وجہ سے. اور وہ آخرت سے. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 67 بِنِعْمَتِ اللَّهِ یہاں بی وتھ کے میننگ میں آ رہا ہے. نعمت اللہ اللہ کی نعمت کے ساتھ. سورہ احزاب آیت نمبر 53 لِقُلُوبِكُمْ
لی جار حرف جر ہے، لی قلوبی، قلوبی کی زیری حالت لی کی وجہ سے ہوئی ہوئی ہے اور اس کے بعد ضمیر آئی ہوئی ہے. ضمیر کی پہچان کیجئے پلیز. ضمیر متصل حاضر مذکر جمع، لی قلوبکم، اور قلوب بھی جمع مکسر ہے. اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ تمہارے دلوں کے لیے. سورہ العصر آیت نمبر 1. والعصری، یہ جو واو یہاں پر ہے یہ حرف جر کا ہے، گروپ 3. یہ واو جو ہے قسمیہ ہے. یہ ہم نے کیسے پہچانا؟ کیونکہ واو کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ زیری حالت میں ہے، اس لیے ہم کہیں گے یہ قسمیہ ہے. والعصری، عصر یہاں زمانے کو کہا گیا ہے تو زمانے کی قسم. اسی طرح سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 73 میں جب آپ دیکھیں گے وہاں لکھا آیا ہے تاللہ. یہ اسم جلالہ کی زیری حالت ہے تا کی وجہ سے، اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھی تا جو ہے وہ قسمیہ ہے. تاللہ کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اللہ کی قسم. وا اور تا دونوں قسمیہ ہوتے ہیں حروف جر میں. سورہ فاتحہ آیت نمبر 5. یہاں پر آپ دیکھیں گے ایاکا. ایا کیا ہے؟ یہ پریفکس میں تھا، صرف کے معنی دیتا ہے، سٹریس کے لیے آتا ہے. اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ایا جملے کے شروع میں آتا ہے تو وہ سٹریس کے معنی دیتا ہے. ایاکا، صرف تیری ہی، یہاں پر سٹریس ہو رہا ہے. اور اگر یا جملے کے آخر یا بیچ میں آتا ہے تو پھر وہ سٹریس کے معنی نہیں دیتا، بلکہ پھر وہ صرف ملانے کے اور جوڑنے کے معنی میں آ جاتا ہے یا ضمیر کے معنی دیتا ہے. اس کے لیے آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 پلیز کھولیے. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایا جو ہے وہ جملے کے آخر یا بیچ میں آ رہا ہے، تو یہاں پر اس کے معنی سٹریس کے نہیں ہوں گے. آخر میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اپنے قواعد اور گردانوں کو پلیز پکا کیجئے. گردانیں آپ کی جتنی پکی ہوں گی پہچان اتنی ہی آپ کے لیے واضح ہوگی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. يا حامل القرآن يا حامل